ایک واقعے کے ساتھ ایک اس عمل کے ساتھ کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں جب کسان جو ہیں اس کے لیے چارہ فراہم کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ شہروں کا رخ کرتی ہیں۔ اس سے نہ صرف ٹرانسپورٹ ملوث ہوتی ہے اور ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ مزدور کو بھی مزدوری ملنے کے اندر بھی یہ ذریعہ بنتا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف ان چند مہینوں کے اندر اپنے سال بھر کا خرچ جو ہے وہ اس عمل کے ذریعے سے حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ جانوروں کو ایک جگہ سے لاتے ہیں، دوسری جگہ پر آ کر وہ بیچ دیتے ہیں۔ اس سے ان کے روزگار کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو منڈی کے اندر منتقل ہونے کے بعد گھروں کے اندر جو ہم خریدار ہیں آپ لوگ لے کر آتے ہیں، اس میں بھی ٹرانسپورٹ کا استعمال ہوتا ہے اور چارے کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس خاص دن کے اندر جو لوگ اس کا گوشت بناتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے بھی روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی کھالیں استعمال کی جاتی ہیں، ان کو بیچا جاتا ہے، تو یہ الگ سے ایک کاروبار کو جنم دیتا ہے۔ جو اس سے فضول چیزیں نکلتی ہیں ان کا الگ سے کاروبار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس سے غربا اور مساکین کہ جو سال بھر گوشت نہیں کھا پاتے، کم از کم سال میں ان کو بھی گوشت کھانا میسر آ جاتا ہے، کہ جو اس کا بہت بڑا ایک مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کو انسانوں کی خوراک کے لیے، اور باقی بھی اور بھی اس کے فوائد ہیں، لیکن ایک بہت میجر حصہ اس کا انسان کی خوراک کا یہ جانور بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب یہ غذا کے طور پر استعمال ہونے والے جانور سارا سال ہم اپنی غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن صاحب حیثیت لوگ ہی اس عمدہ قسم کے گوشت سے مستفید ہو پاتے ہیں، لیکن غربا مساکین کہ جو اتنی استطاعت اور قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے، اتنا مال و دولت ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کو جب یہ ایونٹ آتا ہے، یہ ایک مذہبی تہوار آتا ہے، قربانی کے ایام آتے ہیں، تو ان کو بھی یہ گوشت کا جو حصہ ہے وہ ملتا ہے، تو ایک اللہ رب العزت کی نعمت سے وہ بھی مستفید ہوتے ہیں۔